الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. فقال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأتقاكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج پہلی مرتبہ آپ کی جامع مسجد خیر الدین میں برادر گرامی قاری یاسین صاحب کے توسط سے آپ حضرات کی زیارت اور ملاقات ہو رہی. اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی مخلوقات پیدا فرمائی، عرش اور کرسی پیدا کی. کرسی اتنی بڑی وسیع، کرسی السماوات والارض، ساتوں زمین ساتوں آسمان بھی اس کے اندر آ جائے، اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی کرسی. اور عرش اتنا بڑا کہ مشکات شریف میں آتا ہے کہ کرسی جب عرش پر رکھی گئی تو ایسے لگتا تھا جیسے ایک میدان میں انگوٹھی رکھی ہو. عرش کتنا بڑا. جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، فرشتوں کے سردار. سمندر، زمین، کتنی بڑی بڑی مخلوقات بنائی، لیکن کسی مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے اعلان نہیں فرمایا، اعلان نہیں کیا کہ میں یہ بنانے والا. یہ چھوٹی سی مخلوق، 6 فٹ کی مخلوق، 5 فٹ کی مخلوق، حضرت انسان دنیا میں آنے لگا تو پوری کائنات میں پہلے اعلان ہوا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. ابھی حضرت انسان پیدا نہیں ہوا. آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں میرے دوستو کہ انسان کیا چیز ہے، کیا کچھ ہم میں اللہ نے رکھا ہے. کیوں اللہ نے اعلان کیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ اس پوری کائنات میں ایک واحد مخلوق ایسی ہے جو دینی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے، دنیوی اعتبار سے ترقی کے وہ منازل طے کر لیتی ہے جہاں کوئی مخلوق نہیں پہنچ سکتی. دنیاوی ترقی ہو،
آج اس کائنات میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سب رب تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ اس لیے میرے مرشد عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی والے ہمارے مرشد ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، 30 سال سے زائد عرصہ ان کی خدمت میں رہا۔ فرمایا کرتے تھے کہ ہم بے دہانی سے کہہ دیتے یہ فلاں کی تخلیق ہے، فلاں مصور کی یہ تخلیق ہے، فلاں سائنسدان کی تخلیق ہے، کہا یہ لفظ بے ادبی ہے، اس لیے کہ تخلیق کہا جاتا ہے جو عدم سے وجود میں لائے، جو چیزوں کو جوڑ کر ایک چیز کو بنائے، اس کو ترکیب کہتے ہیں، اس کو تخلیق نہیں کہا جاتا۔ اس لیے اللہ نے کہا میں خالق ہوں، تمہارا وجود نہیں تھا، لم یکن شیئا مذکورا۔ اللہ فرماتے ہیں انسان تو کچھ نہیں تھا، لیکن ہم نے فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے جیتا جاگتا سننے والا دیکھنے والا انسان بنا دیا۔ میں اور آپ اپنی پیدائش سے 1 سال پہلے اگر سوچے، سال پہلے تو ہمارے ماں باپ کو خیال بھی نہیں تھا کہ پتو نتو نے آنا ہے، ان کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ ہمارا بیٹا ہوگا، ہماری بیٹی ہوگی۔ بتائیے، تخلیق مولا تعالیٰ کا کام ہے، عدم سے وجود۔ ایک دانہ آپ نے زمین میں ڈالا، ایک دانہ 700 بنا دی، یہ عدم سے وجود ہے۔ دنیا میں کوئی مشین نہیں کہ ایک دانہ ڈالیں اور وہ 100 بنا دے، ہے کوئی نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ کیا آپ ادھر مشین میں ڈالیں، کم تو ضرور ہو جائے گا۔ دانے پسوانے کے لیے طلبہ کا ہم بھیجتے ہیں، کہتے حضرت صاحب کنترا کٹے گا، ہم کہ کنترا تو نہیں کاٹنا جائز، ویسے تو پیسے لے لے۔ کہتے جی کم ہو جاتا ہے، کم تو ہوتا ہے، بڑھتا نہیں۔ لیکن مولا تعالیٰ کے دیکھیے، ایک انسان ہوتا ہے، نسل بڑھاتے ہیں، ہزاروں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی کائنات میں دنیاوی ترقی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے جب چاہا وہ چیز وجود میں آئی، یاد رکھیں، جب چاہا۔ اس لیے قرآن مجید میں ایک لفظ ایسا استعمال کیا ہے جس میں قیامت تک آنے والی ایجادات کا ذکر کیا ہے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ صحابہ کی جماعت، اللہ وہ چیز بھی مستقبل میں پیدا کریں گے جو ابھی تمہارے علم میں نہیں ہے۔ یخلق ما لا تعلمون، ایک لفظ میں پوری ایجادات قیامت تک کی آگے قرآن نے مینشن کیا ہے، قرآن مجید نے اشارہ دیا ہے کہ آئندہ بھی کیسی چیزیں آنے والی، آئندہ جہاز آنے والا ہے، آئندہ بجلی آنے والی، اے سی آنے والے، پنکھے آنے والے ہیں۔ وَيَخْلُقُ، پیدا فرمائے، آئندہ پیدا فرمائے۔ تو دنیاوی اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو انسان ترقی کر اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ مخلوقات حیران، اور اخروی اعتبار سے فرشتے پیچھے رہ جاتے ہیں، اتنا اونچا چلا جاتا ہے انسان کہ قرآن نے بیان کیا ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ مقعد صدق اللہ کے پہلو میں وہ نشست ہے جہاں حضرت انسان بیٹھے گا، یہ وہ نشست ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی قرب نہیں۔ کون ہے؟ متقین، یہی میں اور آپ ہے، یہی مخلوق ہے۔ معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے ویسے اعلان نہیں فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ صحابہ اس فرشتوں نے تو اپنی صلاحیت پیش کر دی تھی، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالی نے فرمایا کہ میری خلافت کے لیے خالی عبادت کافی نہیں ہے، علم بھی ضروری ہے، علم کے بغیر نہیں۔ علم ہوتا ہے تو پھر عبادت کا بھی مزہ آتا ہے، خدا کو یاد کرنے کا مزہ آتا ہے۔ اس لیے پیغمبر صاحب نے علیہ السلام نے فرمایا انا عالمکم باللہ، بخاری کی حدیث ہے کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا علم رکھتا ہوں، انا عالمکم باللہ، اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ علم مجھے، واتقاکم، کیونکہ مجھے علم سب سے زیادہ ہے تو میں تم میں متقی بھی سب سے زیادہ ہوں۔ کیونکہ انسان کو جب علم ہو جاتا ہے کسی کا کہ بھئی وہ کیا چیز ہے،
بھی آپ کے ساتھ ایک دوست بیٹھا ہو کوئی کئی سفر میں اور آپ کو پتہ نہ کون ہے، تو آپ کو نارمل آدمی سمجھیں گے، وہ اپنا تعارف کرائے اور پتہ چلے کہ بہت بڑی پوسٹ کا کوئی بندہ ہے یا کوئی بہت بڑا بزرگ ہے۔ جیسے ایک مولانا صاحب جہاز میں سفر کر رہے تھے، تو ایک بزرگ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے، وہ قبلہ رخ جا رہا تھا، تو مولانا صاحب نے کہا کہ بے جہاز میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے، بیٹھ کر نہیں ہوتی۔ وہ جو مولانا صاحب جوان آدمی تھے، انہوں نے کہا بعض علماء نے اجازت دی ہے، بزرگ نے آگے سے کہا۔ انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں مفتی رفیع عثمانی۔ اوہ حضرت معاف کرنا، انا اعلمکم باللہ، تو فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا علم رکھتا ہوں، واتقاکم، کیونکہ اللہ کا علم مجھے سب سے زیادہ ہے، میں تم میں متقی بھی سب سے زیادہ ہوں۔ یہ جو ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اللہ کا علم اور معرفت کما حق و حاصل نہیں ہوتی۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کے صحیح معنی میں معرفت حاصل ہو جائے اور صحیح معنی میں ان کا علم حاصل ہو جائے اور اس کا استحضار بھی رہے، یعنی وہ علم ہمارے دل سے ذہول بھی نہ کرے، وہ معرفت ہمارے دل سے مٹے بھی نہیں، تو پھر انسان کی ہمت نہیں ہوتی کہ گناہ کرے۔ ناراض اس وقت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو جب وہ بھول جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے اللہ اکبر ایمان والوں کی عزت کا کتنا خیال کیا ہے، لفظ جہالت استعمال کیا، بجہالت، کہ وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں جہالت کی وجہ سے، ثم یتوبون عن قریب، لیکن فوراً توبہ کر لیتے ہیں تو ہم ان کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہاں مفسرین نے ایک سوال اٹھایا کہ جہالت کہا ہے، تو آدمیوں کو تو پتہ تو ہوتا ہے میں گناہ کر رہا ہوں، پھر کیسے جاہل قرآن نے کہا یہ تو وہ آدمی ہے کہ جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ چیز گناہ ہے اور اس نے کر لیا، تو تب تو بھی جہالت، اس کا مطلب ہے کہ معافی کے لیے، توبہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ جانتا نہ ہو کہ یہ گناہ ہے، جبکہ یہاں ہر انسان کو موٹی موٹی چیزوں کا پتہ ہے، اور یہ علماء اکرام کی محنت ہے۔ ہمارے والد صاحب مولانا نیاز محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تھوڑا سا میں تعارف کرا دوں، ان کے شاگردوں کے شاگرد یہاں بھی ہیں اور آپ کے لاہور میں ہر جگہ ہے، پورے عالم میں، اور چین سے تعلق تھا، سینکیانگ سے ہمارے والد صاحب کا تعلق تھا، اور 1932 میں ہجرت فرمائی تھی، اور پھر دیوبند دارالعلوم میں پڑھا، اور پھر اس کے بعد بہاول نگر تشکیل ہو گئی، بزرگوں کا وہاں چلے جاؤ، صحرا میں بھیج دیا، -20 ڈگری میں رہنے والا شخص آگ میں ان کو روانہ کر دیا، جاؤ آگ میں جاؤ، وہاں کام کرو، 50 سال گزار دیے صرف اس پر کہ میرے استادوں نے یہاں میری تشکیل کیا ہے، میں یہاں چھوڑ نہیں سکتا، آپ جا کر دیکھیں باغ و بہار ہے، آپ وہاں بہاول نگر آئیں، آپ دیکھیں کیسی باغ و بہار ہے، کتنا فیضان ہے شخص کا۔ تو میرے دوستو، کیا بات کر رہا تھا کہ قرآن مجید نے کہا بھی جہالت استعمال کیا کہ ایک آدمی، حالانکہ تو والد صاحب رحمۃ اللہ کہ اس زمانے میں صدر ایوب کے زمانے میں ایک بہت بڑے آدمی آئے اور آ کر علماء کو جمع کیا، اور والد صاحب چونکہ بڑے تھے وہاں کے شاگرد، انہوں نے کہا آپ علماء اکرام محنت نہیں کرتے، اس لیے لوگوں میں چوری ڈاکہ یہ ہو رہا ہے، اس قسم کی بات کی، جب آج کل کر دیتے، کوئی الزام نہ ملے تو علماء پر لگا کر فارغ ہو جاتے، اپنی جان چھڑا دیتے۔ والد صاحب چونکہ غیرت بہت تھی، کبھی بھی اس پر آپ نے کبھی سودا نہیں کیا، ہمیں ہمیشہ فرمایا کرتے تھے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ تم فاقے سے ہو، ہونٹوں پر تیل لگا کر نکلنا، تاکہ سوائے خدا کے تمہارے مسئلہ کسی کو پتہ نہ ہو۔ مخلوق کون ہوتی ہے؟ مخلوق کے لیے کیا کر سکتے؟ آج ہم جس کے لیے بھاگے پھرتے ہیں، مخلوق کے پلے کچھ ہے؟
بڑے بڑے سیاستدانوں بڑے بڑے لوگوں سے ہماری ملاقات ہوتی ہے، ایک وقت ہوتا ہے مجھے پوچھتے وہ کہتا نہیں حضرت صاحب بس آپ دعا کر دیں، ہمارے بس میں تو کچھ نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ابھی ایک بہت بڑے ڈاکٹر صاحب کا فون آیا کسی ضلع سے، ضلع کے بڑے ڈاکٹر، ان کا حضرت صاحب دعا کر دیجئے، کورونا کے اتنے مریض ہمارے بس میں نہیں ہے، دعا کر دیں یہاں کم ہو جائے، ہمارے کچھ بس میں نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ڈاکٹروں کے بس میں، فلاں کسی کے بس میں نہیں بھائی۔ اللہ فرماتا ہے لیس اللہ بکافٍ عبدا، اللہ فرماتا ہے میں کافی نہیں ہوں بندے کے لیے، پہلے میرے دروازے پر آ۔ اصل میں ہم یہیں سے غلطی کھاتے ہیں، ہم غلطی یہاں سے سن لو، یہ میری بات کے پلے باندھ لو۔ کام دنیا میں ہر ایک کو پیش آتے، مجھے بھی اور آپ سب کو، سب سے پہلے خدا کے دروازے کو کھٹکھٹاؤ۔ کچھ نہیں کر سکتے تو دل ہی سے کہہ دو اللہ مجھے فلاں مسئلہ میں کہاں جاؤں، آپ میری مدد کیجیے، پھر اسباب کی طرف آؤ۔ امام غزالی رحم اللہ نے واقعہ لکھا حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا، جو بلخ کے بادشاہ تھے، بلخ یہ افغانستان میں، یہ لفظ آپ تو کئیوں نے سنا ہوگا، بادشاہ تھے بلخ کے، سلطنت اللہ کو حاصل کرنے کے لیے چھوڑ دی۔ اللہ کی محبت اور اللہ کے عشق کا سودا ایسا ہے میرے دوستوں، بادشاہوں نے سلطنتیں چھوڑ دی۔ جنگل میں، نیشا پور کے جنگل میں نئے نئے گئے اللہ اللہ کرنے کے لیے، 10 سال جنگل میں رہے، کیونکہ بادشاہت کی جو عادتیں تھیں ان کے ختم ہونے کے لیے اس کا مجاہدہ بھی اتنا سخت کرنا پڑا، کیونکہ انسان جس سٹیٹس پر ہوتا ہے اس سٹیٹس سے اترنا اس کا آسان نہیں ہوتا، بڑی مشکل ہوتی ہے۔ ہم نے کئیوں کو دیکھا، حج کے موقع پر دیکھا، اگر یہاں پر آرام راحت ہے تو وہاں پر ہر جگہ ہے یار کوئی وی آئی پی وہ نہیں ہے، یار کوئی وی آئی پی وہ نہیں ہے، بھائی یہاں حج کرنے آئے، یہاں کوئی وی آئی پی نہیں ہے، اگر وی آئی پی بن کر آنا ہوتا تو تمہارے کپڑے نہ اتروائے جاتے۔ کپڑے اس لیے اتروا دیے تاکہ پتہ نہ چلے کہ وی آئی پی کون ہے، وی آئی پی کون ہے، سی آئی پی کون ہے، یہ اتارنے کے لیے ہی تو کپڑے اترائیں تاکہ سب ایک ہی رنگ میں فقیر درویش بن کے آؤ۔ جیسے دنیا سے جاتا کوئی وی آئی پی نہیں ہوتا، کفن لے کر جاتا ہے، یہاں بھی کفن کی طرح پہن کر آؤ۔ عورتوں کی تو مجبوری ہے، اس لیے ان کو کپڑے کی اجازت دے دی ستر کی وجہ سے، ورنہ بندوں کو کوئی مجبوری نہیں، ورنہ کپڑے اتار دو، جوتیاں بھی اتار دو، سر سے بھی اتار دو، مولانا صاحب پگڑا باندھ کے جائیں، پگڑی پتہ چلے علامہ صاحب آ رہے ہیں، میاں یہاں کچھ نہیں ہے، یہاں گداگر بن کے آؤ گے تو تب تمہیں کچھ ملے گا۔ بے شک تو بادشاہت کی اس عادتوں کو مٹانے کے لیے 10 سال جنگل میں محنت کی، انہوں نے اپنا مجاہدہ کیا، پھر میدان میں نکلے اور اللہ نے بہت بڑا کام لیا ان سے، لاکھوں مخلوقات نے ان سے استفادہ کیا اور اللہ کا راستہ دیکھا۔ تو جب جنگل میں گئے تو پیاس لگی تو ایسے ایک کنواں نظر آیا، تو کنویں پر گئے تو دیکھا کہ ڈول نہیں ہے، رسی نہیں ہے، ادھر ادھر تلاش کرتے رہے، ادھر بھائی کوئی ہوگا یا کچھ، لیکن کچھ نہیں ملا۔ اتنی دیر میں دیکھا کہ ہرنوں کا ایک گلہ آ رہا ہے، ہرنیں آ رہی، تو دیکھا بھی یہ کیا کرتی ہیں، تو جب ہرنیں قریب آئیں تو سب ہرنوں نے ایسے اوپر منہ کیا تو پانی اوپر آ گیا، پانی اوپر آیا تو انہوں نے پانی پیا، اور یہ بھی دوڑ کر گئے تو پانی بھی نیچے چلا گیا۔ اب رات کو جب اللہ تعالیٰ سے مناجات کی تو ناز میں ایک بات کہتی، دیکھو بہت سے بزرگوں سے ناز کی باتیں بھی منقول ہیں، لیکن ناز کرنے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، ایک حسن ہونا چاہیے، دوسرا غلبہ حال ہونا چاہیے۔ ہم بھی ناز کرتے لو جی اللہ تعالیٰ نے اسا غریب ہی نظر آئے، اللہ تعالیٰ نے اسا پاکستانی نظر آئے، رگڑا دیتی جاندہ ہے، یار اینی میں دعاواں منگیاں اللہ سنتے ہی نہیں۔ یہ ناز کی بات کے لیے حسن چاہیے۔ ہم نے کون سی ایسی چیز پیش کی ہے جس پر ہم ناز کر سکتے ہیں؟ بولو، ہے کوئی چیز ہمارے پاس؟ کیا ہم نے پیش کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ بولو۔ ہم تو چھوٹا سا گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اپنی بد عادتیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، پھر ہم ناز کی بات مولا تعالیٰ کے سامنے کریں؟ اچھا لگتا ہے؟ ہنسی بولو بھائی، بدصورت آدمی وہ ناز کرے تو کیا دل چاہے گا؟ منہ پہ ایک تھپڑ مارے، نہ منہ نہ مسا جن پانو لتھا۔ وہ ناز کر سکتے تھے، بادشاہ چھوڑیے، رات کو ناز میں اللہ
بادشاہت تیرے لیے چھوڑ دی، پھر اشرف المخلوقات، پھر تیرے محبوب پیغمبر کو امتی۔ میرے لیے تو اتنا بھی نہ ہوا کہ ایک گلاس پانی آ جاتا، اور یہ جانوروں کے لیے آپ نے پورا کنواں اوپر لے آئے، یہ ناز میں بات کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ اصول رہا ہے کہ جن سے اللہ پیار فرماتے ہیں ان کو کبھی ادھر ادھر جانے نہیں دیتے، فوراً تنبیہ فرما دیتے۔ یہ جو غیر سے تنبیہ ہوتی ہے نا ہماری نالائقی پر، یہ دلیل ہے کہ ان کو آپ سے پیار ہے۔ جس بیٹے سے ابا کو پیار ہوتا ہے وہ نالائقی کرتا ہے تو پٹائی کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے، جس کو دل سے اتار دیتا ہے، اس کو پوچھتا نہیں ہے۔ یہ تنبیہ کرنا دلیل ہے کہ باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا ضائع نہ ہو، اسی طرح جس طرح ابا کرتا ہے، ربا بھی جس بندے کو چاہتا ہے کہ ہم سے دور نہ ہو فوراً تنبیہ فرما دیتے۔ تنبیہ ہوئی، ابراہیم تو نے آتے ہی ڈول اور رسی کو تلاش کیا، اور ہرنوں نے آتے ہی ہمیں تلاش کیا۔ فرق یہ ہے، فرق یہاں سے، فرق یہاں سے۔ اگر تو بھی وہ کام کرتا تو خیر میرے دوستوں میں بات یہ عرض کر رہا تھا، علم پر بات کر رہا تھا۔ ہمارے والد صاحب سے نے کہا کہ اس طرح یہ ہے، حضرت والد صاحب بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ والد صاحب فرمایا کہ آپ ایک چرواہے کو لے آؤ، جنگل سے چرواہے کو جو بکریاں چرا رہا ہے اس کو پوچھو چوری حلال ہے یا حرام، وہ کہے گا حرام۔ انہیں پوچھو سود حلال ہے یا حرام، وہ کہے گا حرام۔ انہیں کہا ڈاکہ حلال ہے حرام، کہے گا حرام۔ زنا حلال ہے یا حرام، کہے گا حرام۔ تو انہیں کہا یہ کس نے بتایا؟ یہ علماء ہی کی تو محنت ہے۔ علماء اکرام نے بات اتنی عام کی کہ حلال حرام ہر انسان کے سامنے، اب ان پر عمل کرنا یا حکومت کا کام ہے کہ ڈنڈے سے عمل کرائے، یا اس کے اندر کا کام ہے کہ اس سے عمل کرائے، یہ ہمارا کام تو بتا دینا ہے، آگے عمل کرنا تو آدمی کا خود کام ہے۔ ڈاکٹر تو تجویز کر دیتا ہے نسخہ، اب دوائی لینے تو مریض کا کام ہے، وہ دوائی کھائے گا تو شفا پائے گا، ڈاکٹر کا اس میں کیا قصور ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو انسان، جب فرشتوں نے اپنے عمل کو پیش کرنا، فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، میں جانتا تم نہیں جانتے۔ اس لیے قرآن مجید نے دوسرے مقام پر فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، امانت شریعت، یہ شریعت کی امانت تھی جو اللہ نے پہاڑوں پر پیش کی، آسمان و زمینوں پر، کہ اس پر اگر تم عمل کرو یہ جائز یہ ناجائز، یہ امر یہ نہیں، اس پر عمل کرو جنت، عمل نہ کرو گے دوزخ۔ فابینا یحملنہا، قرآن کہتا ہے انکار کر دیا، نہیں، فقر میں ڈر گئے، نہ اللہ نہیں، ہم اس امانت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ حملہا الانسان، انسان نے اٹھا لیا سب۔ چاہتے آدم صلاۃ والسلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء صلاۃ والسلام آئے، انسانوں میں بھیجے گئے، مردوں میں بھیجے گئے، انسان اور مرد، رجال نوحی قرآن کہتا ہے، ہم نے مردوں میں نبوت رکھی اور انسانوں میں رکھی، کیونکہ علوم الہی ہیں، اللہ کے علوم، شریعت مطہرہ اللہ کے علوم ہیں۔ یہ انسان کو اللہ نے طاقت دی ہے کہ وہ اس کو سہار سکتا ہے۔ آپ چھوٹی سی مثال لے لیں جو میں اور آپ ہر ایک سمجھتے ہیں، یہاں جتنا بھی مجمع بیٹھا ہر ایک کے دل میں قرآن مجید کچھ نہ کچھ موجود ہے، کہیں پورا قرآن ہے، آدھا قرآن ہے، 10 سورتیں، 1 سورت، 5 سورت، کچھ نہ کچھ ہے۔ اور قرآن مجید بیان کرتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، کہ اگر ہم پہاڑ پر اس قرآن کو نازل کر دیتے، لرأیت خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ کے خوف سے پہاڑ پھٹ جاتا۔ لیکن میرے آپ کے دل میں قرآن ہے، ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اور ہلکا پھلکا محسوس ہوتا ہے، اور نورانیت محسوس ہوتی ہے، اور راحت محسوس ہوتی ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالی انسان میں علوم الہی کے لینے کی صلاحیت رکھی ہے۔ اسی کو فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تم میرے علوم کا تحمل نہیں کر سکتے۔ یہ انسان ہے کہ آسمان سے وحی آئے گی، نبی سہارے گا، اور نبی پھر امت کو دے گا، پھر امت کے سینے اس کو سہاریں گے۔
اس لیے آپ نے خود ارشاد فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالی نے میری امت کے سینے انجیل کی کتاب کی طرح بنا دیے کہ وہ علوم جو اللہ نے میرے سینے پر نازل کیے تھے امت کے سینوں میں منتقل ہو گئے. اس لیے اپنی وراثت قرار دیا. پیغمبر کی وراثت علوم الہی ہے، علوم قرآن ہے، علوم حدیث ہے، یہ وراثت ہے نبیوں کی، یاد رکھو. انبیاء اسلام کی وراثت ہے. اس لیے پیغمبروں کی وراثت جو دنیاوی ہوتی وہ نہیں چلتی. اس لیے آپ نے صاف فرمایا کہ جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں مال و متا دیا ہے صدقۃ و صدقہ ہے. لہٰذا پیغمبر السلام نے اپنے پیچھے جو بھی مال چھوڑا وہ صدقہ کر دیا گیا. آپ کے آل اولاد پر اس میں سے خرچہ کیا جاتا تھا، جو بچ جاتا تھا وہ بیت المال میں جمع ہو جاتا تھا، لیکن بطور وراثت یہ تقسیم نہیں ہوا. لیکن علوم الہی کی جو وراثت ہے یہ پوری امت میں تقسیم کرتی ہے. ہر علم حاصل کرنے جتنا بھی اس کے بعد علم ہے نبی کی وراثت ہے. اب آپ کی مرضی جتنی لے لیں. آپ کے اگر 10 صورتیں آپ نے یاد کی ہیں اور آپ کو 10 مسئلے یاد ہیں تو آپ نے اتنی پیغمبر کی وراثت آپ کے پاس ہے. آپ اس کو پڑھاتے چلے جائیں، وراثت بڑھتی چلی جائے گی. تو قرآن مجید نے کہا کہ حمل الانسان، اس امانت کا بوجھ انسان نے اٹھایا. انہ کان ظلوما جہولا. 2 چیزیں بیان کی. کیوں اٹھایا؟ 2 صلاحیت انسان میں میرے دوستوں. ایک علم حاصل کرنے کی صلاحیت ہے، علوم الہی. یہ دنیاوی علوم نہیں، یہ دنیاوی علوم یہ صنعتیں کہلاتی ہیں، یہ فن ہے. اس لیے اس کو فن کہتے ہیں، فنون. اس کو فنون کی دنیا ہے. طب ایک فن ہے، انجینئرنگ ایک فن ہے، کمپیوٹر سائنس ایک فن ہے. لیکن علم وہ ہوتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق ہو، وہ قرآن و حدیث کے علوم کہلاتے ہیں. یہ باقی علوم نہیں کہہ رہے، یہ فنون ہے. جس طرح کہ میکینک ہوتا ہے وہ بھی ایک فن ہے. پڑھ لکھ جائے تو اس کے بعد ڈگری ہوتی، نہ پڑھ لکھے تو وہ بھی بہت ماہر ہے. وہ بھی بہت ماہر ہے. ہمارے ایک دوست یہاں سے وہ نرس تھے، یہاں پر وہ کرتے تھے، بعد میں انگلینڈ چلے گئے، مجھے وہاں پر ملے. میں انگلینڈ کے دورے پر گیا، میری ان سے ملاقات ہوئی. کہلے جب میں نئے یہاں پر آیا تو اب وہ جو انجیکشن جو لگاتے ہیں رگ کے اندر، برنولا وغیرہ یا کوئی چیز، اب اس کے لیے کہا پورے ہسپتال والے جمع ہیں، بڑے بڑے ماہر ڈگریوں والے جو اسی فن کے ماہر تھے. اب کوئی ہمت نہیں کر رہا ہے. کہا ہمارے پاس تو ڈگری صرف نرسنگ کی تھی اور نرس کا کام، اور یہ ان کے پاس دوسری ڈگریاں تھی. وہاں تو بہت خیال رکھا جاتا ہے. کہتے ہیں پاکستانی ڈاکٹر ماہر ہوتے ہیں وہ اس لیے کہ وہ مجھے اور آپ پر تجربہ کرتے ہیں، وہ ماہر اس لیے کہ وہ ڈمی اس پر تجربہ کرتے ہیں. لہٰذا وہ صحیح لگ رہا ہے غلط لگا، ڈمی نے تو نہیں چیخنا، ہمیں تو چیخے گا یار غلط لگایا، ذرا صحیح کر کے لگا. تو 2-4 دفعہ لگانے کے بعد ماہر ہو جائے گا. تو وہ نے کہا وہ سب ڈگری والے کھڑے. میں نے کہا لا یار میں ذرا لگاتا ہوں. انہوں نے کہا تیرے پاس اول تو ڈگری بھی نہیں ہے، تو نئے آیا ہے، تو بندے کو ہمارے یہاں تو مقدمہ ہو جاتا ہے فوراً. یہ پاکستان نہیں، یہاں تو ہر مقدمہ سول سوٹ کر دیتے 1 منٹ میں کہ جی مجھے زور سے ٹیکا لگایا، دادا 1000 پاؤنڈ اس سے چارج کرو. تو یہ چلتا ہے. کہا میں نے لیا، بسم اللہ پڑھ کے لگایا، پہلی دفعہ میں صحیح لگ گیا. ان کو یار تو بہت ماہر ہے، کون سی ڈگری تیرے پاس ہے؟ یہ سب فنون ہے. بس اوقات ایک آدمی ایسا جس میں کوئی ڈگری نہیں ہے لیکن فن کا ماہر ہوتا ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جس سرجن نے سرجری کی ہے وہ افریقہ کا ایک کالا ہے، اس کے بعد کوئی ڈگری نہیں تھی ڈاکٹری کی. یہ عجیب بات ہے، آپ تحقیق کر لیں. میں نے خود ایک بار پڑھا اخبار میں، ایک پوری تفسیر آئی کہ وہ سب سے زیادہ دنیا میں اس نے ریکارڈ بنایا ہے. گینز بک میں اس کا نام لکھا ہوا ہے کہ اس نے سب سے زیادہ آپریشن کیے اور سرجری کی ہے، حالانکہ ڈگری کوئی نہیں تھی. وہ تھا کیا کہ وہ وہاں کام کرتا تھا، بندے سنبھالنا، اور اس کا جو سرجن تھا وہ ڈبل کام کرتا تھا. وہ جانوروں کے آپریشن بھی کرتا تھا اور بندوں کے بھی کرتا تھا وہ انگریز آپریشن کرنے والا سرجن.
تو وہ جب بڑا کوئی جانور آیا تو اس کو قابو کرنے کے لیے اس کو رکھا، کیونکہ بڑا تکڑا تھا وہ، تو وہ گردن پکڑ لیتا، ٹانگ پکڑ لیتا، وہ آپریشن کر دیتا۔ تو پھر اس نے کئی دفعہ اس کو کہا کہ یار تو بھی چھری پکڑ لے یار، تو ذرا یہی کاٹنی تو ہوتا ہے تو اس کو یوں کاٹ دے، یوں کاٹ دے۔ وہ دیکھتے دیکھتے اتنا ماہر ہو گیا کہ اس نے دنیا میں سب سے زیادہ سرجری کی، حالانکہ ڈگری کے لیے بھی نہیں تھی اس کے پاس۔ یہ فنون ہے، فن ہے، لیکن علوم الہی ایسے نہیں آتے، ایسے نہیں آتے، محنت کرنی پڑتی ہے، پھر جا کر علم حاصل ہوتا ہے۔ قرآن حاصل کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے حاصل کرنے کے لیے آپ کو الگ سے محنت کرنی پڑے گی، آپ کو اپنے دل اور دماغ کو لگانا پڑے گا، آپ کو اپنی روح کو بھی لگانا پڑے گا۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان میں صلاحیت رکھی ہے کہ اللہ کے علوم کا تحمل کر لیتا ہے، اس لیے بار امانت اٹھانے کی اس میں صلاحیت ہے۔ اور نمبر 2، یہ عدل و انصاف کر سکتا ہے۔ عدل و انصاف، عدل و انصاف اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے، یہ اپنی ذات پر بھی عدل و انصاف کرنے کی لیاقت رکھتا ہے، اپنے گھر بار جہاں جہاں اس کا اثر ہے وہاں بھی رکھتا ہے، اور پورے عالم پر بھی عدل و انصاف کی یہ صلاحیت رکھتا ہے۔ چنانچہ خلفائے راشدین کو دیکھ لیجئے، اپنی ذات پر بھی عدل و انصاف کیا، اپنے گھر بار پر بھی عدل و انصاف کیا، اور عالم میں ایسا عدل و انصاف کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کو آپ دیکھ لیجئے، حضرت عمر عبدالعزیز، سارے خلفاء، سیدنا صدیق اکبر سے شروع ہو جائے، خلفائے راشدین کو دیکھ لیجئے، ان کے عدل و انصاف کو دیکھ لیں میرے دوستو، کیونکہ انسان جو ظلم کرتا ہے، عدل ظلم کو مٹانے کے لیے آتا ہے، اور ظلم 3 قسم پر ہے۔ ایک وہ ظلم ہے جو ذات الہی تک پہنچتا ہے، وہ شرک اور کفر ہے، وہ ظلم جو شرک اور کفر ہے، نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم۔ دوسرا ظلم وہ ہے جو مخلوق کے ساتھ کرتا ہے، اور تیسرا ظلم وہ ہے جو اپنی ذات پر کرتا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، ہمیں معاف فرما دیجیے۔ تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اس میں عدل کرنے کی صلاحیت ہے، یہ اپنی ذات پر عدل کر سکتا ہے۔ الانصاف بالنفس کا جس کو حدیث میں آتا ہے، اپنے نفس سے بھی انصاف کر۔ یاد رکھو، ظلم کہتے ہیں کسی شے کا غلط استعمال، کسی شے کے غلط استعمال کا نام ظلم ہے۔ آپ آنکھ غلط استعمال کر رہے ہیں، آپ ظالم ہیں۔ آپ زبان غلط استعمال کر رہے ہیں، آپ ظالم ہیں۔ آپ اپنے کان غلط استعمال کر رہے ہیں، آپ ظالم ہیں۔ آپ ہاتھ پاؤں غلط استعمال کر رہے ہیں، آپ ظالم ہیں۔ آپ گھر بار کے حقوق ادا نہیں کر رہے، آپ ظالم ہیں۔ فرمایا کلکم مسئول عن رعیتہ کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا کہ تم میں ہر ایک راعی ہے۔ آپ کے گھر بار کی 4 دیواری میں آج کتنے کئی واقعات پیش آ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے گھروں میں ہمارے بچے بچیاں اس لیے کہ ماں باپ بے پرواہ ہیں، اپنی دنیا میں مست ہیں، انہیں اس بات کی خبر نہیں کہ میرا بیٹا کیا کر رہا ہے، میری بیٹی کیا کر رہی ہے۔ حالانکہ جو جوان ہوتا ہے، جوانی میں تو بے وقوفی زیادہ ہوتی ہے، عقل کم ہوتی ہے، جوش زیادہ ہوتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں، جہاں جوش زیادہ اور ہوش کم ہو تو وہ کیسے خیر کے فیصلے اس سے نکلیں گے؟ یہ آپ کا کام ہے، اللہ نے جن کو بڑا بنایا ہے، آپ کا کام ان کو راہ ہدایت بتایا کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ آج ہم نے اس مسئولیت کو، ذمہ داری والدین نے ختم کر دی۔ قدیمت اب مست ہے، اپنی جگہ مست ہے، اور یہ اعلی معصیت جب سے آیا ہے، آپ کو کیا پتا کہاں سے کیا ہو رہا ہے۔ شروع میں جب کمپیوٹر آیا، کئی سال کی بات ہے، 5 سال ہو گئے ہوں گے یہ زیادہ، تو میرے پاس ایک بابا جی آئے، کہنے لگا ماشاءاللہ میرا بیٹا کمپیوٹر پڑھ رہا ہے اور ساری رات کمپیوٹر پر پڑھائی کرتا ہے۔ میں نے کہا بابا جی کبھی رات کو پڑھائی چیک بھی کر لینا، کون سی پڑھائی کرتا ہے؟ پھر ایک دن آیا روتا ہوا کہ آپ نے تو بڑی عجیب رگ پکڑی، کلکم مسئول، ہر ایک تم میں سے مسئول ہے۔ قیامت دن پوچھا جائے گا۔ ہاں، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک تحصیلدار صاحب آئے اور اپنا ایک بیٹا لے کر آیا کہ حضرت اس کو حافظ اور عالم بنانا ہے۔ تو والد صاحب نے پوچھا بھی تم تو وہ زمانہ تھا
جس زمانے میں لنگڑے لولے جو ہوتے تھے اور نابینا ہوتے تھے ان کو مدرسوں میں داخل کر دیتے تھے، اور جو اچھا شائننگ پتر ہوتا تھا وہ سکول پڑھتا تھا. لیکن اب تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ماحول بدل گیا. ہر آدمی چاہتا ہے میرا بچہ حافظ بنے، عالم بنے، اور ماشاءاللہ بچے اچھے جو ہے خاندانوں کے بچے پڑھتے. ہونا بھی یہی چاہیے، بلکہ اپنی بخشش کے لیے ایک آدھا تو حافظ ہونا ہی چاہیے گھر میں، کیونکہ 10 پاسپورٹ تو اس کو بخشش کے مل ہی جائیں گے، تو ماں باپ کو تو ویسے بھی نمبر پہلے لگے گا، باقیوں کا بعد میں کچھ نہ کوئی بخشش کا بہانہ تو بنانا چاہیے نا. ایک بھی نہیں کریں گے تو کیا بنے گا؟ پھر بخشواؤ کے محلے سے جا کر مولانا صاحب طالب علم بھیج دیں، دعا کر دیں. میں نے ایک دفعہ بھاول نگر میں عید کے موقع الحمدللہ 1 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے ہمارے یہاں عید کا. میں نے ان میں کہا لوگوں تم اپنے اس پر تو بلاتے ہو، کبھی شادی پر بھی بلائیں ان طلبا کو. حدیث میں آتا ہے جس کے ولیمے میں مسکین شامل نہ ہو وہ ولیمہ بے برکت ہے. تو ماشاءاللہ اس کے بعد لوگوں نے کہا جی بالکل آپ سمجھ میں آ گئی بات، چلو بخشوانے کے لیے ہے اور ان کی دعا اور برکتیں نہیں چاہیے تمہیں. تو والد صاحب نے پوچھا تو انہوں نے خواب کا ذکر کیا جو حضرت مفسر قرآن حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے خدام الدین رسالے میں لکھا تھا. انہوں نے کہا کہ ایک خواب ایک ان کے مرید نے دیکھا، وہ بہت اللہ والے تھے مرید، تہجد گزار، نیک صالح. 2 بیٹے ان کے افسر تھے، 2 بیٹیاں افسر تھی، دونوں کو سرکاری تعلیم دی تھی اور دونوں اچھی پوسٹوں پر کام کر رہے تھے. پہلے زمانے میں تو آسانی سے پوسٹ مل جاتی تھی، اب تو ڈاکٹر بھی بن جائیں تو MBBS کی بھی وہ کوئی حیثیت نہیں جب تک بڑی ڈگری حاصل نہ کرے بیچارہ. لیکن اس زمانے میں تھوڑا پڑھ جاتا تھا تو اس کو پوسٹ مل جاتی. بابا جی نے خواب دیکھا، اللہ عرش لگا ہوا اس کو پیش کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں بھائی تو بہت نیک ہے، چلو بھائی اس کو جنت بھیج دو. اتنی دیر میں دونوں بیٹے دونوں بیٹیاں آ کر باپ کے خلاف مقدمہ کیا، اللہ کو جنت نہ بھیجنا، اس لیے کہ خود تو جنت بناتا رہا، ہمیں کبھی اس نے ہدایت نہ کی، ہمیں کبھی نیکی کے رستے پر نہ لگایا. اللہ فرمائے اس کو ان کے اولاد کے ساتھ اس کبھی لے جاؤ. وہ خواب سے اٹھا، گھبرایا، حضرت کو خواب لکھا. حضرت کا مرید تھا حضرت مولانا احمد لاہوری رحمہ اللہ کا. تو حضرت نے خدام الدین میں اس کو شائع کیا، کہا کہ حضرت میں نے جب سے پڑھا ہے تو میں اپنا یہ بیٹا لے کر آیا ہوں آپ کی خدمت میں. الحمدللہ وہ حافظ بھی بنے، عالم بھی بنے، دین کی خدمت بھی 30-40 سال کی. اب اللہ کی جوار رحمت میں وہ بھی پہنچ گئے. ظلومًا جہولا، اللہ نے علم کی صلاحیت اور عدل کی صلاحیت یہ اپنی جان پر عدل کر سکتے. اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے. اپنی آنکھ کو بچا سکتا ہے گناہوں سے، کان کو بچا سکتا، یہی تقویٰ ہے. یہی اللہ کی ولایت اور دوستی دلاتا ہے، یہی ہماری دنیا بھی بناتا ہے. من یتق اللہ یجعل مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اپنے جسم پر عدل کو، اللہ کے احکام کو نافذ کر دیتا ہے میرے دوستو، تو کیا ملتا ہے؟ فرمایا ہم اس کے لیے ہر جگہ راستہ بنا دیتے ہیں. ویرزقہ من حیث لا یحتسب، وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں اس کو گمان بھی نہیں ہے. میرے دادا پیر فرماتے تھے، حضرت مولانا شاہ رولک صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو چاہتا ہے کہ ایسا کاروبار کرے جس میں خسارہ نہ ہو، تقویٰ اختیار کر لے، کبھی خسارہ نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ فرماتے وہ یرزق من حیث لا یحتسب، ہم وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں ہے اس کو. آج ہر ایک پریشان پھرتا ہے، لیکن نالاکی تو چھوڑے، رحمت تو آسمان سے آنی ہے. میرے آپ کے سکلز پر ملنے والی نہیں ہے، میرا آپ کی صلاحیتوں پر ملنے والی نہیں ہے. صلاحیتیں مٹی میں مل جاتی ہیں. کتنے ہیرے ہیں جو مٹی کے اندر رلے پڑے ہیں، جب تک نکلیں گے نہیں، چمکیں گے نہیں، تراشے نہیں جائیں گے، ان کی قیمت نہیں لگے گی. کتنی صلاحیتیں ہمارے اندر ہیں، لیکن گناہوں کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، اللہ سے دوری کی وجہ سے وہی دنیا میں آئے اور وہ لپٹا لفافہ مٹی میں چلا گیا اور اس میں سے وہ چیز نہ نکلی جو اللہ کا قرب پا سکتی تھی، اس لیے کہ گناہوں نے اس کو نکلنے ہی نہیں دیا باہر. جس طرح وہ امریکن سونڈی ہوتی ہے نا، کپاس کے اوپر آتی ہے تو وہ جو اس کا ڈڈا ہی کھا جاتی ہے، تو اس کے اندر سے وہ قیمتی کپاس نکل کر جس نے لباس بننا ہوتا ہے، کسی شہید کا کفن بننا ہوتا ہے، جس نے بادشاہوں کا اور بزرگوں کا لباس بننا ہوتا ہے، اس میں سے صلاحیت ہی ظاہر نہیں ہونی دیتی. آج ان گناہوں نے، خدا سے دوری نے، اللہ نے ہم میں جو رکھا، جس کے لیے اعلان کیا
جس کے لیے اتنے راستے کھولے، پیغمبر بھیجے، وہی قرآن، کیا کیا نعمتیں اللہ نے دنیا اور آخرت کی ہمیں دی ہیں، لیکن ان گناہوں کی وجہ سے وہ ظاہر ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے دوستو، بس دو چیزیں کرو، ایک علم حاصل کرنے کی کوشش کرو، یہ نہیں ہے کہ آپ مدرسے میں داخل ہو جائیں، علماء کے پاس بیٹھو، علماء کے پاس بیٹھ کر ہر عالم کی زبان سے کچھ نہ کچھ اچھی بات نکلے گی، آپ کے علم میں اس سے اضافہ ہوگا۔ کسی بھی صحبت میں آپ نیک لوگوں کی صحبت میں جاؤ، آپ کو خیر کی وہاں سے انشاءاللہ بات ملے گی۔ اور دوسرا کہ عدل قائم کرو، اپنے اوپر بھی عدل قائم کرو، اللہ کے حکام کو اپنے جسم پر بھی نافذ کرو، اپنے گھر بار میں بھی خیال کرو، اور معاشرے میں جہاں تک آپ کا بس چل سکتا ہے وہاں پر اللہ کے احکام کو چلانے کی کوشش کریں۔ یہ ضروری نہیں کہ 100% ہو، بھائی جتنا کر لیں آپ، اگر آپ ایک نیکی 100 میں سے کر سکتے ہیں تو آپ اس ایک نیکی کو کیوں چھوڑتے ہیں؟ یار سارا وہ ہے، میں ایک سے کیا بنے گا، ایک سے کیا بنے گا؟ جیسے کل کسی کا فون آیا، کہنے لگا جی ہم دیندار لوگ تو نہیں ہیں اتنے، نماز روزہ بھی ہمارا بس پورا سورا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں اپنے بیٹی کی شادی سنت کے مطابق کریں، یعنی مسجد میں وہاں نکاح پڑھائیں۔ تو اب ایسا ہو رہا ہے، لوگ کہیں گے اتنے دیندار تو نہیں۔ میں نے کہا بھائی یہ مثال ہے، ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، جو چیز پوری حاصل نہ کر سکے تو اس کو پورا بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو کم از کم بیٹی کا بخت تو اچھا ہو جائے گا اس سنت پر عمل کرنے سے۔ بات سمجھ میں او ٹھیک ہے۔ ہاں یہ ہمیں شیطان نے وسوسہ ڈال دیا ہے کہ یار ہم بہت سے پورے دیندار ہیں۔ بھائی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں پیغمبر سلام اور یہ شریعت کا ایک حکم کی کیا ملا کر قیمت ہو؟ میاں ایک ہر جگہ اتنا قیمت کیا ہے جس کی قیمت کوئی دے نہیں سکتا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ پورے دیندار ہوں گے پھر ہم عمل کریں گے؟ میاں جتنی بھی جہاں پر ہے عمل کرو، جہاں ہو سکتا ہے وہ تو کرو۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک آدمی کہا جی میں بہت گناہ گار ہوں، انہوں نے کہا ان گناہوں کو چھوڑ دو جو بے مزہ ہے، ان کو تو پہلے چھوڑ دو، مزے والے تو چھوڑنا چلو مشکل ہوتا ہے، لیکن بے مزے گناہ کو تو چھوڑ دے نا تم، ابتدا تو کر، بسم اللہ تو کر، کچھ نہ کچھ قدم تو اٹھا۔ اس طرح سے ایک اللہ والے فرماتے اس طرح سے ہم نے طے کی منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے، اٹھ کر چلے، گرتے پڑتے چل لڑکھڑاتے قدم اٹھاؤ مولا کی جانب، ہمت کرو، اللہ ایسی توفیقات دے گا، آپ حیران ہو جاؤ گے۔ کوشش انسان نہ کرے۔ آپ بتاؤ، ہمارے شیخ فرماتے تھے مرشد کہ تم بچے کو جب چلانا سکھاتے ہو تو کیا کرتا ہے بچہ؟ پائے پا بیٹا، پائے پا، ہمت دلاتے ہوئے 2 قدم اٹھاتا ہے، جب گرنے لگتا ہے تو آپ نے کبھی گرنے دیا ہے؟ دوڑتے ہو، گرنے سے پہلے اس کو اٹھاتے ہو۔ فرمایا جو چل لڑکھڑاتے قدم مولا کر اٹھاتا ہے، اللہ کی رحمت اس کو پھر گرنے نہیں دیتی، سنبھال لیتی ہے۔ آپ کوشش تو کریں، ہمت تو کرے، ارادہ تو کرے، شیخ پینے کا ارادہ تو کرے، آسمانوں سے منگا لی جائے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ الحمدللہ، ہماری بہت بڑی خوش قسمتی اور خوش نصیبی ہے